بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 112 اور 113۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے لفظ ہے بلا۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، اور اس کے بعد رموز اوقاف میں سے چھوٹا سا قاف لکھا ہوا ہے۔ آپ نے یہاں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہاں وقف نہ کریں، بلکہ اس کو آگے ملا کے پڑھیں۔ بلا من اسلم، آگے من اسلم نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد اسلم کے شروع میں حمزہ ہے، تو آپ یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من اسلم، من اسلم۔ آگے دیکھیے وجہہ، الٹا پیش لمبا کیجیے گا، اور آگے للہ، یہاں پر اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، اس کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا۔ پھر دیکھیے گا وجہہ للہ، آگے وہو محسن فلہ، محسن، اس میں ہا کا خیال رکھیے گا، اور محسن کے آخر میں تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد فلہ کے شروع میں فا ہے، تو یہاں آپ نے اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ محسن فلہ، فلہ کے اوپر جو مد ہے وہ چھوٹی مد ہے، جسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ، عند، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے، اب یہاں اخفا کیجیے گا، عند ایسے، ربہ، اب وقف کریں گے تو ربی ایسے پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہے صاد کی علامت ہے، چھوٹے سے رموز اوقاف میں سے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں بہتر ہوتا ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں، لیکن اگر آپ تھک کر وقف کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے سے اب شروع کریں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، خوف کے آخر میں تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہے، اور آگے علیہم کے شروع میں عین ہے، یہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، آگے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہاں پر بھی ہا کا خیال رکھیے گا، يَحْزَنُونَ۔ اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اب یہاں پر وقال، اس میں قاف موٹا رکھیے گا اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کیونکہ ساتھ الف ہے، الف مدہ ہے۔ وقالت الیہود، یہود میں دال کے اوپر پیش ہے، اب یہاں پر کیا کیجیے گا، ہونٹوں کو گول کر لیجیے گا، یہود، یہود، آگے یہود، اور آگے لیست النصارى، اب لیست، یہاں نون کے اوپر شد ہے، آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے، اور صاد اور را کو آپ نے لمبا کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر کھڑی زبریں ہیں۔ لیست النصارى، آگے علی شیء وقالت، اب یہاں پر اگر آپ وقف کر دیں، کیونکہ یہاں صاد کی علامت ہے، تو آپ ایسے کیسے وقف کریں گے؟ علی شیء، شیء ایسے کر کے، حمزہ پہ وقف تھوڑا جھٹکے سے، اس کو آپ ساکن کریں گے، دو زیر کے ساتھ حمزہ جو ہے وہ وقف میں ساکن ہو جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ شیء، اور ملا کے پڑھیں گے تو شیء وقالت النصارى، آگے لیست الیہود، لیس، اس کو لیست نہیں پڑھنا، لیست الیہود غلط ہو جائے گا، لام زبر یا، لیست الیہود علی شیء وہم، یہاں لام الف لا رموز اوقاف میں سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا، ملا کے پڑھنا ہے۔ اگر یہاں وقف کر دیں جیسے شیء، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آگے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے، شیء ایسے، علی شیء وہم یتلون الکتاب، الکتاب، یہاں وقف کریں گے تو آخر میں با ساکن ہو جائے گا، اور یہاں وقف کرنا بھی چاہیے کیونکہ رموز اوقاف میں سے طا لکھا ہوا ہے، تو یہاں وقف کر دیں، سانس توڑ دیں اور
با کے اوپر وقف ہے، با ساکن ہوگا تو قلقلہ ہوگا. کتاب آگے کذالک قال الذین، کذالک دال نرمی سے ہوتا ہے، کذالک نہیں پڑھنا آپ نے، سیٹی نہیں ہے اس میں. کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، مثل اس میں سیٹی نہیں ہے، ثا ہے، اس کا خیال رکھیے گا. قولہم کو قو نہیں پڑھنا، قو یعنی یہاں پر اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں. قولہم قولہم، اسے قولہم بھی نہیں پڑھنا، لام سے لے نہیں، لام سے لی. قولہم، اور جیم کا رموز اوقاف میں سے ہے تو یہاں وقف کرنا جائز ہے، آپ یہاں رک سکتے ہیں. آگے نئے سانس کے ساتھ فاللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے. یحکم بینہم، بینہم یوم القیامت، قاف موٹا ہے اس میں. یوم القیامت فیما، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یا سے پہلے زیر یا مدہ ہے. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں خا کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. اب ان دونوں آیات کی آپ ایک دفعہ تلاوت سماعت کر لیجیے گا. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. سب سے پہلے آیت مبارکہ 112 کا آپ ترجمہ سماعت کیجیے گا. بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکوکار ہوا یعنی نیکی کرنے والا ہوا، فلہ تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس سے پہلے والی آیت مبارکہ کو ذرا ذہن میں لائیے گا. اس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کے قول نقل کیا تھا کہ انہوں نے کہا جنت میں ہم نے جانا ہے، یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کی جو ہے وہ آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں. جنت تو اس شخص کے لیے ہے کہ بلا جس نے اپنا چہرہ خالص اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اس کے سامنے سجدہ کیا اور ساتھ نیکیوں کے والے کام بھی کرتا رہا، تو اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے اجر ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوگا. خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کو خوف کہا جاتا ہے، اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جو حزن ہے، جہاں جیسے یہاں پر آیا ہے غم، یحزنون، تو یہ ہوتا ہے جو چیزیں پیچھے چھوڑ کے آئے گا اس پر بھی اسے کوئی ملال نہیں ہوگی. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، لیست نہیں ہے، النصارى نصارہ یعنی عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کیا کہا، عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء کہ یہود کوئی چیز نہیں ہے، یہود کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہود کوئی شے نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثل
جیسی قولہم ان کی بات، فاللہ سو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانوا جس میں وہ تھے فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس میں اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ سب نے آسمانی کتابیں تھیں۔ اب انجیل انہوں نے پڑھی ہے، اور اسی طرح جو یہودی تھے انہوں نے تورات ان کے پاس تھی، کتاب بھی پڑھتے تھے جس میں دوسرے جو حالات اللہ رب العزت نے نقل فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے وجود کے منکر تھے۔ اور پھر یہاں ایک تیسری قوم کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے کہ لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، یعنی کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں، جو تم جھگڑ رہے ہو نا آپس میں، یہود و نصارہ، یہ مشرکین یا یہ، تو اللہ رب العزت تمہارے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا کہ جس چیز میں تم کیا کرتے رہو، اختلاف کرتے رہو۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم سمجھ عطا فرمائے، اور صحت اور عافیت کے ساتھ آپ سب کو رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔